بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے فضائی حادثات، جس پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ 26 نومبر 1979 کو پی آئی اے کی بوئنگ 707 میں کیا ہوا تھا کہ جس میں ہمارے تمام حجاج کرام جو واپس آ رہے تھے وہ واپس نہیں آ سکے۔ ہمارے فضائی حادثوں کی تاریخ میں ایسا حادثہ بھی ہوا ہے کہ ہمارے صحافی اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ C-130 جس پہ ہمارے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق اور بہت سارے جرنیلز تھے اور بہت سے معتبر لوگ تھے، ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ فضا میں ہی ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں کتنے فضائی حادثے ہوئے ہیں اور وہ کب کب ہوئے اور کون سی فلائٹ سے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور ایسے کون سا حادثہ ہوا کہ جس میں جہاز کا ملبہ تک نہ ملا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ تمام جاں بحق ہونے والوں کے اصالِ ثواب کے لیے آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو بھیج دیں۔ پہلا فضائی حادثہ، کراچی۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہوائی حادثہ بیرون ملک 20 مئی 1965 کو پیش آیا۔ اس حادثے کا شکار ہونے والی پی آئی اے کی فلائٹ نمبر 705 بوئنگ 720 براہ راست قاہرہ لندن کے روٹ پر تھی۔ یہ جہاز قاہرہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرتے ہوئے تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 124 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جن میں 22 صحافی بھی شامل تھے۔ 6 اگست 1970 کراچی۔ دوسرا حادثہ فوکر طیارہ F-72 کا تھا، جو 6 اگست 1970 کو جیسے ہی اسلام آباد ایئرپورٹ سے بلند ہوا طوفان میں گر گیا اور راولپنڈی سے 11 میل دور روات کے مقام پر گر کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حادثے میں تمام 30 افراد جاں بحق ہو گئے، یعنی جتنے 30 کے 30 افراد تھے وہ سب کے سب جاں بحق ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ دسمبر 1972 8 دسمبر 1972 کو فوکر طیارہ F-27 فلائٹ نمبر 631 اسلام آباد سے اڑنے کے بعد راولپنڈی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ جہاز میں سوار 26 مسافر جاں کی بازی ہار گئے تھے۔ اگلی فلائٹ ہے جس میں ہمارے حاجی سوار تھے۔ حاجیوں کے طیارے میں آگ کیسے لگی؟ 26 نومبر 1979 کو پی آئی اے کا بوئنگ 707 فلائٹ نمبر 740 جدہ ایئرپورٹ سے حاجیوں کو لے کر وطن واپس آ رہا تھا کہ طائف کے قریب اس کے کیبن میں آگ لگ گئی اور جہاز جل کر خاک ہو گیا اور 145 مسافر اور عملے کے 11 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور فوکر طیارہ ہمارا تباہ ہوا تھا، جو 23 اکتوبر 1986 کو پی آئی اے کا فوکر F-27 پشاور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ جہاز میں سوار 54 افراد، ان میں سے 13 جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے، باقی اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے تھے، لیکن ان کو یقیناً بہت سی چوٹیں تو آئی ہوں گی۔ ہماری ایک ایسی بھی فلائٹ ہے جس میں ہمارے صدر مملکت جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے، ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ 17 اگست 1988 کو C-130 جو کہ ہمارا ایک فوجی طیارہ تھا، وہ بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے جو فوجی سربراہ اور صدر مملکت جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ 30 فوجی جرنیلز اور امریکی سفیر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا لاس تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہماری فلائٹ ہے وہ ایسی تھی کہ سالوں بعد بھی ہمیں لوگوں کی لاشیں نہیں مل سکیں۔ یہ جو حادثہ ہے یہ 25 اگست 1988 کو پی آئی اے کا فوکر طیارہ PK-404 گلگت کے قریب برف پوش پہاڑوں میں لاپتہ ہو گیا۔ 21 سال گزرنے کے باوجود جہاز کا ملبہ اور لاشیں نہیں مل سکیں۔ جہاز کی تلاش میں 73 امدادی مشنز بھی بھیجے گئے جو کہ ناکام رہے۔ واضح رہے کہ طیاروں کے ایئر کرافٹ کریشز ریکارڈ آفس اور دیگر اداروں نے لاشیں اور جہاز کا ملبہ نہ ملنے کے باعث اسے ابھی تک حادثہ ہی تسلیم نہیں کیا۔ کتنے یہ دکھ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک میں جو سب سے بڑا جو حادثہ ہوا تھا، بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، وہ 28 سپٹمبر 1992 کو، یہ بھی پی آئی اے کی فلائٹ ہی تھی۔ پی آئی اے کی ایئر بس فلائٹ نمبر 268 جو نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے صرف چند منٹ کی دوری پر
بادلوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی تھی۔ عملے کے 12 افراد سمیت 155 جو مسافر ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ جو حادثہ ہے، اس حادثے کی جو وجہ تھی وہ جہاز کی مقرر کردہ بلندی سے تقریباً 1600 فٹ نیچی پرواز تھی، یعنی کہ جو اصلی جو جہاز کی جو پرواز کی بلندی ہوتی ہے نا، اس بلندی سے جہاز کافی زیادہ نیچے پرواز کر رہا تھا، اور جس کے باعث جو ہے حادثہ پیش آ گیا۔ ہمارے پاکستان کی تاریخ کا بیرون ملک مسافر برادر ہوائی جہاز کا یہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ صرف پی آئی اے کے جہاز ہی گر کر تباہ نہیں ہوا، دوسری جو ایئر لائنز ہیں ان میں سے بھی بہت سی ایسی ایئر لائنز ہیں جن کے جہاز جو ہیں گر کے تباہ ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ایئر لائن ہے، وہ ہے ایئر بلو۔ 28 جولائی 2010 کو نجی ایئر لائن ایئر بلو کا جہاز ایئر بس نمبر A321 اسلام آباد کے قریب شمال مشرق میں مارگلا میں پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ کراچی سے روانہ ہونے والی اس فلائٹ میں عملے کے 6 افراد سمیت تمام 152 جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ایک ایسا بھی جہاز تباہ ہوا تھا جس میں ہمارے محترم نعت خواں جنید جمشید صاحب بھی تھے۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سی فلائٹ میں تھے۔ پی آئی اے کا چترال سے اسلام آباد آنے والا مسافر طیارہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے سمیت 48 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں معروف نعت خواں اور سابق گلوکار جنید جمشید صاحب بھی شامل تھے۔ گزشتہ 4 سال میں اسی حادثے کو سب سے بڑا فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی جو حادثہ پیش آیا ہے، جو عید سے 2 دن پہلے، اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ جل کر کوئلہ ہو گئے، ان کے جہاز گر کر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ حادثہ بھی بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ ان حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو صبر عطا کرے، اور میں کہتی ہوں آج تک کے جتنے لوگ بھی کسی بھی حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں یا شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ بھی ان سب لوگوں کے لیے مغفرت میں ضرور کچھ نہ کچھ پڑھیے گا اور ان کو بخشیے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی، اور ان سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، اپنے کمنٹس دیئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔